بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام نازیہ ہے، ہم 7 بہنیں ہیں۔ ہم ایک بڑی اور ذرا قدیم طرز کی حویلی میں رہتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا دادی کو ہمیشہ ہماری امی کو کوسنے دیتے ہی دیکھا۔ وہ ہم 7 بہنوں کی یکے بعد دیگرے پیدائش پر امی سے سخت نالاں تھی، حالانکہ اس میں امی بالکل بے قصور تھی۔ ابو نے کبھی ہمیں پیار سے دیکھا تک نہیں، وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتے، راتوں کو بھی دیر سے آتے۔ ان کے لیے ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مجھے یاد ہے میری امی ہمیشہ دادی سے ڈری سہمی رہتی اور گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ دادی کو ہم ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی، ان کا بس چلتا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیتی۔ کچھ دن سے امی دادی کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ دادی سمیت ہم بہنیں بھی حیران تھی کہ امی کے ہاتھ کون سا جادو کا چراغ لگ گیا ہے جو امی دادی کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنے کاموں میں لگی ہیں۔ پھر آخر ایک دن اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ امی ایک دم اتنی بہادر کیسے ہو گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جس حویلی میں ہم رہتے تھے اس حویلی کا تہہ خانہ اصل میں جنات کا مسکن تھا اور اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن امی دادی سے جب طنز و تشنیع کے تیر کھانے کے بعد اپنا دل ہلکا کرنے اس تہہ خانے میں گئیں تو جنات کی ملکہ نے امی کا استقبال کیا، انہیں پھولوں کے گجرے پہنائے۔ امی کو ملکہ جنات نے حوصلہ دیا اور کہا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دادی کو وہ خود ہی سیدھے راستے پر لائیں گی، بس اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں اور جب بھی انہیں دادی کی طرف سے باتیں سننے کو ملیں تو وہ تہہ خانے آ جایا کریں۔ امی نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک دن اچانک ملکہ جنات نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ اپنی ایک بیٹی، میرا نام نازیہ ہے، ہم 7 بہنیں ہیں، میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے جہاں بیٹیاں کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، جہاں باپ بیٹوں کی آس لگائے بیٹیاں پیدا کیے چلے جاتے ہیں اور پھر ان سے باقاعدہ نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بیٹا پیدا نہ ہونا میری امی کا جرم بن گیا تھا، جس کی سزا انہوں نے آخری سانس تک کاٹی۔ دادی میری امی کو ہر وقت طانے ملامت کرتی کہ بیٹیوں کا ڈھیر لگا دیا، حالانکہ یہ تو خالصتاً رب کے فیصلے ہیں کہ جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی سے نوازے۔ میری دادی سے جس قدر ہو سکا انہوں نے امی پر ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ اکثر انہیں کھانے کو نہیں دیتی۔ امی سادہ مزاج خاتون تھی، چپ چاپ دادی کے طعنے سنتی۔ ہمارے باپ کو ہماری فکر نہیں تھی، وہ بس اپنی دنیا میں مگن رہتے، ساری رات گھر سے باہر گزاراتے اور دن چڑھے تک سوئے رہتے۔ وہ تو دادا ابا نے اچھے وقتوں میں کچھ زمینیں خرید رکھی تھیں جن کو ابا ٹھیکے پر دے کر گھر کا خرچہ پانی چلا رہے تھے، ورنہ جو حالات گھر کے تھے کوئی بعید نہیں کہ ابا ہم بہنوں کو بیچ ڈالتے۔ اللہ جانے یہ غیرت تھی یا محبت، بہرحال جو بھی تھا، میں بس اسی میں خوش تھی کہ ابا نے ہمیں بیچا نہیں تھا۔ ہماری تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے اپنے محلے میں رہنے والی شمیم کی کتابیں لے آتی، جوڑ توڑ اماں سے سیکھے جو پڑھی لکھی تھی، سو کچھ جملے پڑھنے اور بنانے آ گئے۔ ابا اماں کو ایک پیسہ نہیں دیتے، ایسا نہیں تھا کہ ہم بالکل غریب تھے، بس ہمارے باپ اور دادی نے زمین تنگ کر دی ہم پر، اور وہ بھی بنا کسی قصور کے۔ اماں کو سلائی آتی تھی، انہوں نے ہم سب بہنوں کو سلائی کے ساتھ ساتھ باقی گھرداری بھی سکھانی شروع کر دی۔ ہمیں تو قطعاً امید نہیں تھی کہ کوئی رشتہ لے کر اس گھر میں کبھی آئے گا، لیکن اماں کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی شکوہ کیا تھا۔ محلے میں آنا جانا تو بس میرا ہی تھا۔ ایک دن شمیم کی امی نے ایسے ہی ذکر کیا کہ ان کی درزن نے اب سلائی کا کام چھوڑ دیا ہے، تو میں نے جھٹ سے اماں کا نام لے دیا کہ انہیں سلائی آتی ہے، اگر وہ چاہیں تو اماں ان کے کپڑے اسی قیمت میں سلائی کر کے دیں گی جس قیمت پر وہ اپنی پہلی درزن سے سلوا رہی تھی۔ یوں اماں کا ہنر کام آیا اور محلے کی عورتیں اپنے کپڑے اپنی بیٹیوں کے جہیز اور بیٹوں کے لیے بری کے کپڑے تک سلوانے لگیں۔ بڑی 2 بہنیں اماں کی طرح ہر کام میں ماہر تھیں، اس لیے اماں نے انہیں بھی ساتھ بٹھایا اور کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ دادی اماں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس کی بیٹیاں کمانے لگ گئی ہیں تو انہوں نے پینترا بدلنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھیں کہ امی بس ہمیشہ ان سے دب کر رہیں، اس لیے آج جب ابا گھر آئے تو دادی نے ابا کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ تیری بیوی سارے محلے میں تجھے بدنام کر رہی ہے۔ ابا نے غصے میں اماں کو پیٹ ڈالا۔ صبح ہوئی تو امی کے چہرے پر سوجن، آنکھوں پر نیل اور گہری خاموش گزری رات کی داستان سنا رہی تھی۔
پتہ نہیں اماں کیسے اتنا صبر کر لیتی ہیں۔ میں نے اپنی بہن شازیہ کو مخاطب کیا۔ اللہ جب مشکلات میں ڈالتا ہے تو ان سے نکلنے کے لیے راستے بھی دکھاتا ہے اور صبر و حوصلے سے تکالیف برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ شازیہ نے کہا، بھائی اماں کی ہمت ہے، ورنہ تم دیکھو سارے محلے میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں ابا اور دادی جیسا انسان ہو۔ وہ شمیم جس سے میں کتابیں لاتی ہوں اس کے ابا تو اس کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتے۔ ایک 15 سالہ جوان ہوتی لڑکی جس کی ساری خواہشات حسرتوں میں بدل جائیں، وہ ایسے ہی سوال کر سکتی ہے۔ آپی نے مجھے دکھ سے دیکھا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی باعث فی الحال میں اس پابندی سے آزاد تھی کہ باہر نہیں نکلنا۔ محلے میں کسی کے گھر بھی جانا ہوتا تو مجھے بھیجا جاتا۔ میری سب سے بڑی بہن کی عمر 22 سال تھی اور شادی کے انتظار میں وہ بیٹھی تھی، لیکن ہم جیسوں کے نصیب کہاں کھلتے ہیں۔ نہ تو ہم بہنوں کی کوئی سہیلیاں تھیں کہ جن کے پاس جا کر اپنا دکھ رو لیتی، نہ کوئی اسکول کالج کا آسرا کہ چند گھنٹے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لیتے۔ زندگی بے رنگ بے مقصد گزر رہی تھی۔ ہم سب کی ایک دن امی کی خالہ اور ان کی بیٹیاں آئیں۔ ان کا مقصد دونوں بیٹوں کے لیے من پسند لڑکیوں کی تلاش تھا اور انہیں علم تھا کہ یہاں سے انہیں اپنے لیے بہو ڈھونڈنا اور رشتے کے لیے امی کو منانا مشکل نہیں۔ اسی لیے وہ دیر تک بیٹھیں، اپنے بیٹوں کی تعریفوں کے پل باندھتی۔ اللہ جانے کتنی سچائی تھی ان کی باتوں میں۔ ہم بہنیں تو بس دروازے سے لگی بڑوں کی باتیں دلچسپی اور حیرانگی سے سنتی رہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ انہونی تھی کہ اس گھر میں کوئی رشتہ آتا۔ خیر، بڑوں کی نشست گھنٹوں تک جاری رہی۔ ابا اچانک نہ جانے اتنے مہربان کیوں ہو گئے تھے کہ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے چائے کا ڈھیروں لوازمات لے آئے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہم بہنیں امی کے پاس جمع ہو گئیں اور تفصیل پوچھنے لگیں۔ امی کہنے لگیں کہ اچھے شریف لوگ ہیں، باپ کا سایہ نہیں، بیٹیاں 2 ہیں، ماں نے وقت سے پہلے ہی بیاہ دی۔ اب 2 بیٹے ان کے لیے آئی تھیں کہ بڑی 2 بیٹیاں ہماری امانت ہیں۔ جہیز سے منع کر دیا، اسی لیے ابا خوش تھے اور مہمانوں کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ میں فوراً بولی، ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، تمہارے ابا بس فرض کی ادائیگی چاہتے ہیں تاکہ سکون سے جئیں۔ اماں، آپ کا مطلب ہم بوجھ ہیں آپ اور ابا پر؟ میں دکھ سے بولی، کاش آپ نے تھوڑی ہمت دکھائی ہوتی تو ہم بہنیں پڑھ لکھ گئی ہوتی، ابا کا ہاتھ بٹاتی، ذمہ داری نبھاتی، مل کر اسکول کالج میں استانی بن کر بچے پڑھاتی، گھر بھی پیسے آتے، ابا اور دادی کی مار اور تانوں سے بھی جان چھوٹتی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ پھر امی بولی، بس بیٹا میں کمزور ہو گئی تھی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جس کا تمہارے ابا کو ڈر ہوتا، وہ کسی بڑے کا ہی لحاظ کر لیتے۔ خیر میری تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی، اب تم لوگوں کی زندگی پڑی ہے، میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے فضل سے اگلے جمعے کو سادگی سے ان 2 کے فرض سے فارغ ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو باقی سب کی قسمت بھی اچھی ہوگی، بس صبر کرنا شرط ہے، امی محبت سے سمجھا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ دور تک قبرستان نظر آ رہا تھا اور عجیب ویرانی تھی۔ سوئی گرنے کی آواز آئے ایسی خاموشی تھی۔ ایک طرف چند پرانی قبریں تھیں اور ان میں سے ایک کے پاس بیٹھی رو رہی ہوں۔ اچانک قبر پھٹ جاتی ہے اور ان میں سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے جو مجھے بھی کھینچ کر ساتھ لے جاتا ہے۔ میں بہت چیختی ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں بچاتا اور وہ ہاتھ مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے چیخ کر اٹھی۔ پاس ہی میری اماں اور بہن سوئی تھی، گھبرا کر وہ بھی اٹھ گئیں۔ مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میں مسلسل گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ میں کچھ پرسکون ہوئی تو انہیں سارا خواب سنایا۔ اماں نے کہا، تم تو ایسے ہی ڈر گئی سیرت، کچھ بھی نہیں ہے، بس خواب تھا، سو جاؤ آرام سے، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ میں پرسکون ہو گئی لیکن امی بے چین تھی۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اماں نے میرا نام سیرت کیوں پکارا؟ اماں روانی میں بھی کہیں تو زیادہ سے زیادہ میری دوسری بہن کا نام لے دیتی۔ میں نے پوچھنا چاہا لیکن خاموش ہو گئی کہ امی کو جب ٹھیک لگے گا بتا دیں گی۔ میں دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی اور اماں تہجد کی تیاری کرنے لگی۔ میرے ذہن میں سوال اٹکا تھا کہ اماں نے مجھے سیرت کے نام سے کیوں بلایا، حالانکہ ہم میں سے کسی ایک بہن کا نام بھی سیرت نہیں ہے، لیکن میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی اور نیند آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں نے وضو کیا اور جائے نماز لے کر تہہ خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ تہہ خانہ تو کئی سال سے بند پڑا تھا اور وہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں جاتا تھا، کجا کہ یوں آدھی رات کے وقت جانا۔ میں نے امی کے پیچھے جانے کا سوچا اور خاموشی سے چلتی گئی۔ امی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔
مجھے ڈر لگ رہا تھا لیکن تجسس بھی تھا کہ آخر تہہ خانے میں ایسا کیا ہے جو امی ادھر جا رہی ہیں۔ ایک حیرانی کی بات جو میں نے دیکھی تھی کہ امی جس سیڑھی پر پاؤں رکھتی وہ روشن ہوتی اور یہ سلسلہ آخری سیڑھی تک چلا۔ امی سیڑھیاں اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد سارا تہہ خانہ ایک دم سے روشن ہوا اور سامنے والے کی نظر مجھ پر پڑی۔ یہ کیا سیرت، تم اپنی بیٹی کو بھی لے آئی؟ میں شرمندہ سے امی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ امی نے مجھے دیکھا، ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ میں نے آنے والی مخلوق نہیں دیکھی، وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں ملکہ جنات ہوں، میرے 10 قبائل ہیں جن کی آبادی لاکھوں میں ہے، ان پر میرا حکم چلتا ہے۔ تمہاری والدہ پچھلے 7 سال سے میرے پاس آ رہی ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور میں اپنی سمجھ کے مطابق ان کی مدد کر دیا کرتی ہوں۔ یہ تو ہو گیا میرا تعارف۔ اب تم بتاؤ، تمہیں یہاں اپنی ماں کا پیچھا کرتے ہوئے آنا کیسے یاد آیا؟ میں نے کچھ دیر پہلے خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے ڈر گئی اور نیند نہیں آ رہی تھی۔ اماں تہہ خانے آئی تو تجسس کیا تو مجبور ہو کر آنا پڑا، بس یہ بات ہے۔ ملکہ نے کہا، تمہاری ماں روزانہ یہاں کر تہجد پڑھتی ہے اور پھر فجر تک تلاوت کرتی ہے۔ یہ پچھلے 7 سال سے اس کا معمول ہے جس میں کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ میں اور میرا قبیلہ ان کی تلاوت شوق سے سنتے ہیں۔ اماں، آپ کیوں ڈری سہمی کھڑی ہیں؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ تمہاری ماں اس لیے ڈر کے مارے کھڑی ہے کیونکہ اسے اپنا راز کھل جانے کا ڈر ہے۔ فکر نہ کرو سیرت، ہم تمہاری اجازت کے بغیر راز نہیں کھولیں گے۔ پھر وہ ملکہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، لڑکی، تم جاؤ اپنی ماں کی عبادت میں خلل مت ڈالو، ہم اس کے منہ سے تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ ملکہ کا حکم مان کر کمرے میں چلی جاؤں، کہیں وہ جلال میں آ کر مجھے اماں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے شمیم سے سنا تھا کہ جن چڑیلیں جلدی غصہ کرتے ہیں، اور میں اوپر کمرے میں لیٹ گئی، سوچنے لگی کہ جنات کی ملکہ نے ایسی کون سی مدد کی۔ ایسے ہی سوچوں میں گم نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری محسوس ہوا۔ کافی دن تو میں خاموش رہی اور امی سے اس بارے میں بات نہیں کی، لیکن پھر کچھ دن گزرنے کے بعد تجسس نے چین نہیں لینے دیا تو میں امی سے پوچھ بیٹھی کہ آپ نے اس رات میرا نام سیرت کیوں پکارا تھا، اور یہ کہ ملکہ جنات نے آپ کا نام سیرت کیوں لیا، یہ کیا کہانی ہے؟ اور اماں، کیا اس کہانی کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے؟ میں نے سارے سوال ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں، سانس تو لو۔ سیرت میرا نام تھا شادی سے پہلے، اور میں بھی تمہاری طرح اونچے خواب دیکھتی تھی کہ بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، بس دنیا جہان کی سیر کروں، لیکن کوئی کام، کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے لاٹ کا فائدہ بھی اٹھایا۔ ہمیشہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کی، اچھا کھایا، اچھا پہنا اوڑھا۔ کاموں کے معاملے میں تم جیسی ہی تھی، کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا۔ میں کالج میں تھی جب ابو میرے لیے رشتے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے نانا امیر نہیں تھے لیکن انہوں نے بہت پیار سے رکھا تھا اور ہر بات ڈسکس کرتے۔ انہیں میں بہت عزیز تھی، بس میں ہی اس قابل نہیں تھی کہ محبت کے بدلے محبت لوٹاتی۔ میں نے گھاٹے کا سودا کیا اور تمہارے نانا اور نانی کا دل توڑا۔ ابو کے ایک دوست تھے جن کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے سے مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ بظاہر اس لڑکے میں برائی نہیں تھی، بس میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ دل کیسے مانتا، وہاں تو چور موجود تھا۔ تمہاری ماں یعنی میں محلے کے ایک لڑکے پر دل ہار بیٹھی جو بڑی گاڑی لیے گھومتا۔ ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر یہ پسند محبت میں بدل گئی۔ میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ ابو سے ڈرتی بھی تھی اور ایک امید بھی تھی کہ شاید اکلوتی ہونے کے باعث میری بات مان جائیں اور میری پسند سے شادی کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تمہارے نانا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لڑکا میرے لیے ٹھیک نہیں، اور یہ کہ وہ امیر بھی نہیں ہے، اس کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، شراب کے سوا کچھ نہیں۔ بہتر ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گی۔ میری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھ گئی تھی۔ مجھے عادل کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا کہ میرے والدین نہیں مانیں گے، اس لیے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اماں، آپ گھر سے؟ میں فکرہ مکمل نہیں کر سکی۔ اماں کے آنسو ان کے گال بھگو رہے تھے۔ پھر انہوں نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا اور بولی، کیا اندھیروں کے دکھ، کیا اجالوں کے دکھ، جب ہراد مقدر کے چالوں کے دکھ، میری منزل کہاں ہے، ہم سفر کہاں ہے، مار ڈالیں گے ان سوالوں کے دکھ۔ اماں، اس کی رات میں کالے بادلوں کے سائے سے ہر سو پھیلی رات کی سیاہی،
मान पड़ती तारों की लू में बादशाही मस्जिद के पहलू में ईरानी कालीन पर नफासत से लगे तकियों से टेक लगाए ज़माने भर के शुरफा की मैली निगाहें रंगो बोझ से सजी उस महफिल में उसकी स्याह आंखों में कुर्ब के साए लहराए थे। घनेरी पलकों तले स्याह आंखों में तैरता वो पानी किसने देखा था? हाँ, उन झील सी गहरी आंखों में नमकीन पानी का बहता दरिया, फलक से पाताल में उसके गिरने की आवाज़, जिस्म के आर पार जाती वो नजरें किसने देखी थी? काली नागिन की तरह बल खाती स्याह जुल्फों की चोटी, पैरों में बंधे जंजीरों जैसे घुंघरू, मेकअप की तहों तले छुपी उस कालक की परछाई को किसने देखा था? क्या तुमने देखा था? तुमने भी नहीं। हाँ, मुझे बस उसने देखा था जिसे न नींद आती है न ऊँग। रात की स्याही में बाप की इज्जत के परखचे उड़ाते, माँ के सर की चादर छीन कर घर की दहलीज पार करते किसने देखा था मुझे? बस उसने देखा था जो अलीम बजाते सुध दूर है। जिस खुशनुमा जिंदगी का तस्वुर किए मैं घर से निकली थी, उसका अंजाम उतना ही दर्दनाक हुआ था। मैंने किसी की परवाह नहीं की, अब्बा के सफ़ेद बालों की न अम्मा के चेहरे की झुर्रियों की। मैंने सबको जीते जी मारा, ये सोचे बगैर कि बदनामी के जिस खड़े में माँ बाप को दफनाई हूँ, उससे बड़ी कब्र में खुद जिंदा दफन हो जाऊंगी। अपनी राह में फूल के बजाय बबूल उसने खुद बिछाए थे। होश भी तब आया जब पानी सर से बुलंद हो गया था। मुझे अब अपनी ज़िंदगी नहीं ताफ़न ज़दा इलाकों में गुजारनी थी। सीरत से सितारा बनने का सफ़र चंद लम्हों में तय हुआ। चंद रोज़ की मोहब्बत ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ के दिन सोते और रातें जागती थी। उस पाताल से निकलने का रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता था। सिवाय एक दर के सब दर बंद हो चुके थे। मुझे उसी दर से सवाल करना था, इज्जत का सवाल, अपनी मताए हयात का सवाल, वो मता जो खुद मैं अपने हाथों से लुटाई थी। ठीक 1 माह कबल एक ऐसी ही काली रात में उसकी ज़िंदगी के तमाम चिराग बुझ गए जब स्याह बख्ती ने उसकी ज़िंदगी में आने की ठान ली। ज़माना जाहिलियत में बेटी होने के जुर्म में जिंदा दरगोर होने वाली बेटियां बेसाख्ता उसे याद आती, लेकिन मैं तो अपने लिए कब्र खुद खोद चुकी थी। सज़ा मिल रही थी अपने हर जुर्म की। एक नामहरम से मोहब्बत, उससे वफा निभाने की खातिर माँ बाप से बेवफाई, खारदार रास्तों पर अपनी मंजिल से अनजान। मैं ऐसे शख्स पर आंखें बंद किए एतमाद कर बैठी थी जिसने सारी ज़िंदगी साथ गुजारने के अहद व पैमान किए थे, जो अब तक सीरत पर होने वाले अपने तमाम अखराजात सूद समेत वसूल कर चुका था। जो लड़की मेरे लिए अपने वालिदैन की 22 साल एतमाद को ठोकर मार सकती है, क्या वो लड़की काबिल एतबार है? क्या मैं ऐसी लड़की को इज्जत बनाऊं जो अपने वालिदैन की इज्जत को जूते की नोक पर रखे? 1 माह कबल मेरे लिए कहे गए अदील के ये अल्फाज याद आए जिन्होंने निश्तर बनकर मेरा दिल चीर डाला। जज्बात में उठाया गया ये गलत कदम किस मंजिल को जाता है, इससे मैं खुद अनजान थी। फूलों का गुमान रखे मैं उन खारदार झाड़ियों से उलझ गई जिन्होंने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। मैं जितना उनसे पीछा छुड़ाती उतना मेरी रूह को लहूलुहान कर देती। कहाँ गलती हुई थी मेरे माँ बाप से? हाँ, गलती तो थी, मेरे अब्बा की थी। उन्होंने कभी सीने से नहीं लगाया, पास नहीं बिठाया, न सर पर हाथ रखा। मैं उन्हें कैसे बताती कि उनसे कितनी मोहब्बत करती और कितनी शिद्दत से मेरी ख्वाहिश रही कि कभी मेरे अंदर भी मुझसे ऐसे अंदाज में अब्बा बात करें जैसे शमीम के वालिद उससे करते हैं। मैं जानती थी कि अब्बा कभी मेरी शादी अदील से नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करते तो यकीनन सीरत के लिए बेहतर होता। लेकिन हर फैसला अपनी मर्ज़ी से करने वाली मैं भला इतना बड़ा फैसला वालिदैन पर कैसे छोड़ती? सो मैंने मर्ज़ी का रास्ता चुना। उस रास्ते की मंजिल ने मेरी रही सही इज्जत ख़त्म कर दी। मेरी सोचों का ताना बाना तब टूटा जब नोटों की गड्डियाँ मेरे घुंघरू बंधे पैरों में गिरने लगी। ज़िल्लत के उस कठिन सफ़र में मैंने खुद से एक वादा किया था कि खुद जैसे बेवकूफ़ लड़कियों को इन नाम निहाद शुरफा के फार्म हाउसेस से दूर रखने के लिए तब तक घुंघरू बांधे किस्मत की उस गोल चक्री में घूमती रहेगी जब तक अपने कदम न जमा ले। 10 साल तक मैंने खुद को सज़ा दी थी। गुनाह की मर्तकब ज़रूर हुई थी, लेकिन अल्लाह से मायूस होकर दूसरा अजीम गुनाह नहीं करना चाहती थी। 10 साल के अरसे में इतना नाम और पैसा कमा चुकी थी कि घर से भाग कर आने वाली अपने जैसे कई लड़कियां पाल सकती थी। मैंने अपनी मुस्तहकम पोजीशन और कसीर माल को इस्तेमाल में लाते हुए उस दलदल के बिल्कुल आगाज़ में घर बना लिया, जिससे उनके कारोबार को वक्ती तौर पर मंदी का सामना करना पड़ा। पुरखार सफ़र से गुजरकर बिलाखिर तुम्हारी माँ उस मंजिल तक पहुँच गई
کہ اپنے جیسی بھٹکی ہوئی روحوں کو راستہ دکھا سکے۔ میں جو اتنی دیر سے اماں کی کہانی سن رہی تھی بول اٹھی، اماں آپ کی شادی ابا سے کیسے ہو گئی؟ مجھے پتا تھا تیرا اگلا سوال یہی ہوگا۔ اماں ہولے سے مسکرائیں، تمہارے ابا اکلوتے بیٹے تھے اور تمہارے دادا کی زمین جائیداد بھی خوب تھی، پیسے کی تنگی نہیں تھی۔ تمہارے ابا نے اپنی جوانی انہی کاموں میں ضائع کی، نہ کاروبار کیا نہ زمینوں کی دیکھ بھال، کبوتر بازی کر لی، دوستوں سے دعوتیں اڑا لی، رات ایسی جگہوں پر گزار لی جہاں سے تمہاری ماں واپس آئی ہے۔ ایسے ہی ایک رات تمہارے ابا اپنے دوستوں کے ساتھ میری چوکھٹ تک آئے، میں انہیں پسند آ گئی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ اب یہ بات تمہارے دادا تو بالکل برداشت نہ کرتے کہ ان کی بہو ایک طوائف ہے، لہٰذا تمہارے ابا نے نکاح کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی، سچ پوچھو تو مجھے ماں باپ بہت یاد آتے۔ میں نے غلط انسان کی محبت میں پاگل ہو کر سب کچھ گنوا دیا، اپنے والدین، اپنا سکھ، گھر بار، یہاں تک کہ عزت بھی گنوائی۔ مجھے کسی ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو مجھے اس شہر سے دور لے جائے، کسی ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا، تمہارے ابا نے دادا کی وفات کے بعد مجھے باقاعدہ اپنا لیا اور یہاں حویلی میں لے آئے۔ تمہاری دادی پہلے تو حیران ہوئی، پھر بیٹے کی خوشی سمجھ کر وقت ہی خاموش ہو گئی۔ وقت سرکنے لگا اور میں پہلی بیٹی کی ماں بن گئی۔ میں تو خوش تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ تمہاری دادی اور ابا کو خوشی نہیں تھی۔ خیر، میں اسی میں خوش تھی کہ میری گود میں کھلنے والا پھول میرا اپنا ہے۔ میں شازیہ کو سینے سے لگاتی، کھیلتی، باتیں کرتی، مجھے جیسے سکون آیا۔ پھر دوسری بار بیٹی ہوئی تو تمہاری دادی کا رویہ بدل گیا، مجھ سے کھنچی رہنے لگی، بات بات پر لڑائی شروع۔ میں تو نظر انداز کرنے لگی کیونکہ مجھے بظاہر ایسی بات نظر نہیں آتی کہ تمہاری دادی کا رویہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی کہا کہ اگلی بار انہیں پوتا چاہیے۔ تب میں زندگی میں پہلی بار ڈر گئی کہ اگر بیٹی ہوئی تو گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میں کہاں جاؤں گی بچیاں لے کر، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جیسے جیسے تیسرے بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے ویسے ہی میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ تمہاری تیسری بہن پیدا ہوئی۔ اس دن پہلی بار میں نے تمہارے ابا کا لٹکا چہرہ اور تانے دیتی دادی کی زبان دیکھی۔ میرا رونا بیکار تھا کیونکہ فائدہ نہیں تھا کسی کے آگے رونے کا، اس لیے میں نے ان سب کو اپنا نصیب مان لیا اور چپ چاپ زندگی گزارنے لگی۔ تمہارے ابا کو وارث چاہیے تھا جو میں اب تک پیدا نہیں کر سکی۔ سال گزرتے گئے اور میں بچیاں پیدا کرتی گئی۔ تمہاری دادی اور باپ کا رویہ ہر بیٹی کی پیدائش پر مزید سخت ہوتا گیا۔ میں اس سب کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر زندگی گزارنے لگی۔ شاید اتنی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتی اگر اللہ کا فضل و کرم شامل نہ ہوتا۔ میرے رب نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے نازیہ میری بچی۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ رب مجھے اتنی رحمتوں سے نوازتا۔ میری جھولی بھر گئی اتنی پیاری چاند سی بیٹیوں سے۔ ایک بیٹا نہیں ہوا تو کیا غم ہے، کیا پتہ وہ ہمارے لیے کتنی سخت آزمائش کا باعث بنتا۔ اکلوتا وارث ہونے کے ناطے بگڑ جاتا تو کیا کر سکتے تھے۔ میرے اللہ نے مجھے بڑی آزمائش سے بچایا، مجھے پھول سی بچیاں دی تاکہ انہیں اپنے گھروں میں رخصت کر کے اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ میں دم بخود اماں کی بات سن رہی تھی۔ میری اماں کتنی صابر خاتون ہے اندازہ آج ہوا۔ کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر میں چونک کر بولی، اماں یہ جنات والی کیا کہانی ہے اور ملکہ جنات کب سے حویلی میں ہے؟ کیا جنات بھی ہوتے ہیں یہاں؟ یہ اکیلی کیوں رہتی ہے اور باقی قبیلہ کیوں نہیں رہتا اس کے ساتھ؟ اور اس نے کبھی آپ کی مدد کی؟ اماں بولی، ہاں کئی بار مدد کی۔ تمہاری دادی کو کئی بار جنات نے ڈرایا دھمکایا کہ میرے ساتھ ان کا رویہ بہتر ہو جائے، لیکن وہ کچھ ہی دن اثر لیتی ہیں پھر ویسی ہو جاتی ہیں۔ بس تم بہنوں کی شادیوں کی فکر ہے مجھے، اس کے بعد وہ جو سلوک کریں مجھے مسئلہ نہیں۔ اماں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ جیسے تیسے بس آپ کی زندگی گزر جائے؟ گزارا کرنا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ابا سے بات کروں گی کہ آپ کو باقاعدہ خرچہ دیں گھر چلانے کا۔ اتنی زمینیں کس دن کام آئیں گی؟ ہم ترستے رہیں چیزوں کو اور ابا دوستوں میں پیسہ لٹاتے رہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا اماں۔ نہ بیٹی، میں نے ساری زندگی صبر سے گزاری، اب بھی صبر بہتر ہے۔ لڑائی جھگڑے سے ویسے بھی میری جان جاتی ہے۔ بس تم جاؤ مجھے آرام کرنے دو۔ اماں آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ جنات کب سے رہ رہے ہیں؟ نازیہ بیٹی یہ لمبی کہانی ہے پھر بتاؤں گی، مجھے سونے دو۔ اماں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں نے مزید سوال نہیں کیے اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بڑی دونوں بہنوں کے رخصت ہونے کے بعد تھوڑی تبدیلی آنا تو لازمی تھی۔ تیسرے اور چوتھے نمبر کی بہنیں اب دو پہلی بہنوں کی پوزیشن سنبھال چکی تھی اور گھر کے باقی کام کاج مجھ سے بڑی دو بہنوں کے سپرد تھے۔
میں فی الحال آزاد تھی گھر کے کاموں سے۔ اماں اور بہنیں سلائی کا کام پھر سے شروع کر چکی تھیں، کیونکہ اماں اب کچھ پیسے دادی کے ہاتھ پر رکھتی اپنے لیے کوئی پھل منگوا لیں۔ دادی نے کچھ دن تو خوب کھانا کھایا پیا، لیکن جس زبان کو تانوں کا چسکا لگ جائے وہ اتنی آسانی سے کیسے جاتا۔ لیکن اب کچھ مضبوط ہو گئی تھی۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کا کمال تھا یا دو بیٹیوں کا بوجھ اترنے کا سکون کہ اماں نے دادی کے تانے کا جواب ذرا دھیمے لہجے میں دیا، لیکن دیا ضرور۔ سامنے والی آنٹی آئی بیٹھی تھی، اماں سے کہنے لگی، آئے ہائے خیر النساء، تمہاری ساس تو بہت تیز لہجے کی خاتون ہے، کیسے برداشت کرتی ہو اس کی جلی کٹی باتیں سارا دن؟ اماں کیا کہتی، بس اتنا کہا کہ کیا کروں، کہیں جا بھی تو نہیں سکتی۔ مجھے لگتا تھا میری ماں سے زیادہ مجبور انسان اس دنیا میں نہیں۔ اماں سے ہمدردی بھی ہوتی اور کبھی غصہ بھی آتا کہ اتنا اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے۔ اماں میرے خیالات سے خوف زدہ تھیں، انہیں لگتا کہ میں باقی بہنوں سے الگ ہوں۔ میں باغی ضرور تھی کیونکہ مجھے ابا اور دادی کا رویہ سمجھ میں نہ آتا، لیکن ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کبھی ایسے آزمائے گی۔ کچھ سال اور گزرے اور میری دو اور بہنیں پیا گھر سدھار گئیں۔ اب ہم تین بہنیں باقی بچی تھی۔ دادی بھی مزید بوڑھی ہو چکی تھی اور اماں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی تھی۔ دادی کا کام اتنا آسان نہیں تھا۔ میں کبھی اماں اور بہنوں کے پاس بھی نہیں بیٹھی کہ مجھے کوئی کام سکھا دے۔ کاموں سے میں ویسے ہی دور بھاگتی۔ میرے بہت اونچے خواب تھے کہ میری شادی کسی اونچے گھرانے میں ہو، لڑکے کے پاس اپنی گاڑی ہو جس سے میں جدھر چاہوں گھوموں۔ لیکن ساری خواہشیں دنیا میں ہی پوری ہو جائیں تو قیامت کا دن کیوں رکھتا اللہ؟ سب کچھ دنیا میں ملنا تو ہوتا تو جنت دوزخ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ میں ہر وقت خیالوں میں مگن رہتی۔ اندازہ تھا کہ اب بڑی چار بہنیں رخصت ہوئیں، اب میری شادی قریب ہے۔ اماں بہت کہتی کہ گھر کے کام سیکھو، سلائی سیکھو، لیکن میں ہر بات ٹال دیتی اور چٹ سے اماں کو گلے لگا کر کہتی کہ مجھے لینے تو میرے خوابوں کا شہزادہ آئے گا، دیکھنا آپ سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اماں تو مجھے بس دعا دیکھ کر دیکھتی رہتی اور کہتی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے اور تجھے جیسے لوگ چاہیے ویسے ہی ملے۔ ایک دن ہمارے محلے میں کچھ نئے لوگ آئے۔ شمیم کی شادی کے بعد اس کے ابا نے گھر بیچ دیا، نئے لوگ وہاں شفٹ ہوئے۔ ان کے دو بیٹے ایک بیٹی تھی۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور ان کے گھر میٹھا پکوان دینے چلی گئی۔ سلام دعا کے بعد اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ اماں نے بھیجا ہے، آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی اس لیے۔ وہ خاتون بہت ملنسار اور خوش اخلاق تھی۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھایا، حال احوال پوچھا۔ ان کی بیٹی میری ہی ہم عمر تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کے دو بیٹے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً اپنی بہنوں کا خیال آیا۔ میں نے اپنے گھر کا تفصیلی تعارف آنٹی کے سامنے رکھا اور ان سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ آنٹی کہتی کہ ہم بھی آپ کی طرف چکر لگائیں گے۔ ضرور آنٹی، میں آپ کا انتظار کروں گی، اماں آپ سے مل کر خوش ہوں گی۔ گھر آ کر میں نے بہت جوش سے اماں کو تفصیلات بتائیں۔ اماں بھی خوش ہوئیں اور دعا کرنے لگی کہ اللہ میری بچیوں کے نصیب کرے۔ آمین۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی۔ 2 دن بعد وہ آنٹی اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ اماں نے چائے کے ساتھ اہتمام کیا اور خوب مہمان نوازی کی۔ آنٹی بولی، میری بہن، ہم یہاں نئے آئے، اصل میں ان کے والد صاحب فوج سے ریٹائر تھے، ان کے پیسوں سے ہم نے گھر خریدا ہے۔ ایک بیٹی ہے، ابھی یونیورسٹی جاتی ہے۔ میرے بیٹے احمد اور علی دونوں فوج میں ہیں اور گھر کا اچھا گزارا ہوتا ہے۔ میری اور اس کے والد کی پسند کی شادی تھی جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے۔ ہم دونوں کے خاندانوں نے آج تک معاف نہیں کیا، اس لیے ہم ان سے بہت دور آپ کے شہر میں آن بسے ہیں۔ مجھے آپ بھلی خاتون معلوم ہوتی ہیں، امید ہے آپ کے ساتھ آنا جانا لگا رہے گا۔ انشاءاللہ، ضرور، کیوں نہیں، اماں بولی۔ کچھ دیر وہ آنٹی بیٹھی اور اپنے ماضی کی داستان سناتی رہیں کہ کس طرح انہوں نے سب سے کٹ کر زندگی گزاری ہے۔ آنٹی کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کو ماں بیٹی کیسی لگی ہیں؟ اماں کہنے لگیں، بیٹا، پہلی ملاقات میں تو سبھی اچھے لگتے ہیں، ذرا آنا جانا ہو جائے پھر دیکھتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد وہ آنٹی مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے اٹھائے باقاعدہ ہمارے گھر آ گئیں۔ دونوں بہنوں کا ہاتھ مانگ لیا، نکاح سادگی سے کرنے کی درخواست کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ہمیں آپ کی بچیاں چاہیے۔ 2 جمعے چھوڑ کر تیسرے جمعے کو میری 2 اور بہنیں اپنے گھروں کی ہوئیں۔ اماں کا بوجھ مزید کم ہو گیا۔ دادی اب کمزور اور بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ امی کے معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی۔
اماں نے دادی کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جن پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم کا جواب اس قدر خدمت اور حسن سلوک سے دیں۔ مجھے اماں پر رشک آتا۔ کتنی صابر اور حسین عورت ہے میری اماں کہ اپنا دل صاف رکھتی ہیں، اگلے بندے کے لیے کوئی نفرت بغض نہیں پالتی۔ شاید اسی لیے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ آج کافی دن بعد میں نے اماں کو پھر گھیر لیا کہ مجھے جنات کی کہانی سنائیں کہ آپ ان سے کیسے ملی۔ اماں بولی، جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تم بہت کمزور تھی، میری حالت بھی خراب تھی، اوپر سے تمہاری دادی نے مجھے تہہ خانے میں بستر لگا دیا کہ تم یہیں پڑی رہو، میری طرف سے مر جاؤ تم بھی اور یہ نوزائیدہ بچی بھی۔ میرے بیٹے کی جان کو عذاب بنا دیا تم لوگوں نے۔ بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ادھر ہی دفن ہوگی اب۔ یہ تمہاری دادی کے الفاظ تھے اور میں خاموش ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ میری بچی پر تو رحم کھائیں، لیکن وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی۔ 2 دن تک تو میں یوں ہی پڑی رہی۔ تیسرے دن ہمت کی اٹھنے کی، لیکن کمزوری اس قدر تھی کہ مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں گیا۔ پھر تم بھی بہت بیمار تھی، ہم دونوں کو خوراک کی ضرورت تھی۔ اس اسٹور نما تہہ خانے میں کیا مل سکتا تھا کھانے کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن میں کوشش کرتی رہی کہ اچانک ایک کاغذ ملا جو ذرا چمک رہا تھا۔ اس کی حالت بوسیدہ تھی لیکن لکھائی پڑھنے کے قابل تھی۔ میں نے چند لفظ ہی پڑھے تھے کہ تہہ خانہ روشنی سے بھر گیا، تو میں جو پچھلے 2 دن سے مسلسل رو رہی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ اتنی روشنی کیسے ہو گئی کہ اچانک ملکہ جنات حاضر ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے ہمیں کیوں یاد کیا؟ میں نے تو بس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تھی۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئی؟ ہمیں اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، میں 10 قبائل کی ملکہ ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ بالکل اے جنات کی ملکہ، مجھے اپنے لیے کھانا اور بچی کے لیے دوا چاہیے، اگر آپ میری مدد کر سکیں تو۔ میں بالکل تمہاری مدد کروں گی اگر تم میری ایک شرط مانو گی۔ جی بتائیں کیا شرط ہے؟ تم اس تہہ خانے کو ہماری رہائش کے قابل بناؤ، اسے صاف ستھرا رکھو، کم از کم اپنی ایک بیٹی کے ساتھ روزانہ یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرو گی۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تمہاری دنیا میں دخل اندازی نہیں کریں گے، بس ہماری اتنی شرط ہے کہ تم اس تہہ خانے کو آباد رکھو گی۔ ہم گندگی اور تعفن زدہ جگہوں کو اپنا مسکن نہیں بناتے۔ تمہارے لیے ابھی کھانا آ جائے گا اور بچی کے لیے دوا بھی مل جائے گی۔ پھر انہوں نے میرے لیے جو کھانا منگوایا وہ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ سچ پوچھو تو اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ یہ میری اور ملکہ جنات کی پہلی ملاقات تھی جس میں انہوں نے میری اور تمہاری جان بچائی۔ اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً میری مدد کرتی رہیں، کبھی پیسوں سے، کبھی تمہاری دادی کے پیچھے پڑ کر، تو کبھی تمہارے ابا کے کان کھینچے انہوں نے۔ تمہارے ابا کو بھی کچھ حد تک ملکہ نے ہی سیدھا کیا تھا۔ رہی بات تمہاری تو تم بالکل میری طرح ہو، تجسس تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ میرے جیسی عادتیں ضرور رکھو، لیکن ایسی کوئی غلطی نہ کرنا کہ میری عمر بھر کی ریاضت ضائع ہو جائے۔ خیر، تمہیں کچھ اور پوچھنا ہے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں اماں، بس آپ نے جو بتا دیا وہی میرے لیے کافی ہے۔ میں وہاں سے اب سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میرے دماغ میں بس اماں کی جوانی سے لے کر اب تک کی گئی محنت، لوگوں کی نظریں، اماں کی بدنامی، معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے لیے کی گئی اماں کی تگودو، سب کچھ ذہن کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ 7 بیٹیوں کی ماں ویسے بھی اس معاشرے میں مجرم کہلاتی ہے، بغیر کسی قصور کے۔ میں کتنی ہی دیر بنا آواز کے روتی رہی۔ کچھ مہینوں تک اماں کی داستان میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ ابا آج کل مجھ سے بڑی 2 بہنوں کے لیے رشتے کی تلاش میں مصروف تھے۔ ملکہ کے خاص بندے نے ابا کو ٹھیک کرنے میں کافی مدد کی تھی۔ اب ابا ہر معاملے میں اماں کی سنتے تھے۔ ویسے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اب تو مجھے یہی لگتا تھا کہ اس سب کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بیوی تو اپنی ساری عمر اپنے شوہر، اس کی ماں یعنی ساس اور بہنوں کی خدمتوں اور ان کی باتیں سننے میں ہی گزار دیتی ہے، اور پھر جب آخری وقت آتا ہے تو شوہر کو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے کہ آخر اس کی بیوی سے بھی کوئی رشتہ ہے اس کا۔ خیر، میرے ابا کی کوششیں آخر کار رنگ لے آئی تھی، اور مجھ سے میری بڑی دونوں بہنیں ابا کے ہی ایک دوست کے گھر بیاہ کر کے چلی گئی تھیں۔ اب میں واحد رہ گئی تھی
جو اتنی بڑی حویلی میں ہر وقت اکیلی گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ اماں نے تو ابا کو اچھے سے بتا دیا تھا کہ انہیں اپنی سب سے چھوٹی اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے لیے آخر کس قسم کا کیسا رشتہ چاہیے۔ یوں ابا نے بھی اپنے تمام تر جاننے والوں سے کہہ رکھا تھا، اور آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا جب مجھے دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ وہ ہمارے گھر آئے۔ ان کا اپنا اچھا کاروبار تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا۔ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا لاڈلا بھائی تھا۔ اپنے باپ کے اس کاروبار کے سارے معاملات وہ خود ہی دیکھا کرتا تھا۔ میری اماں نے بھی حسب معمول چائے کے ساتھ ساتھ خوب اہتمام کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب میں چائے لے کر ان لوگوں کے سامنے گئی تو آنٹی یعنی میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی کہہ ڈالا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی تو بھائی چاند کا ٹکڑا ہے، ماں کی کاپی ہے بالکل، تو چاند سورت کی جوڑی لگے گی۔ اس سے پہلے کہ میری اماں کچھ کہتیں، آنٹی نے کہا، ہم تو بڑی اچھی خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے بھائی، ہم تو اپنے سارے کے سارے ارمان نکالیں گے، ہم تو ہر رسم کریں گے اور اپنی بیٹی کو سونے میں لاد کے لے کے جائیں گے۔ شادی کے لیے 1 مہینے بعد کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ یوں مقررہ تاریخ پر خوب دھوم دھام سے میری بارات میرے گھر آئی تھی، اور ساری رسموں کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ میرے شوہر طاہر بہت اچھے اور ایک ہنسمکھ انسان ہیں۔ ہم دونوں کی بہت جلد آپس میں دوستی بھی ہو گئی تھی، اور یوں ہم سکھ چین سے اپنی زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا، لیکن میں بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے تو اپنی اماں کے ساتھ دادی کا رویہ دیکھ رکھا تھا۔ میں اسی وجہ سے ڈرتی رہتی تھی، لیکن میری ساس نے میری بیٹی کو دیکھتے ہی میری بیٹی کا ماتھا چوما اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری ساس میری بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولی، میرے رب کا لاکھوں شکر ہے کہ اس نے مجھے اس طرح سے اپنی رحمت کے قابل سمجھا۔ میرے رب کا لاکھوں شکر ہے کہ میرے بیٹے کو اس نے صحت مند اولاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لمبی صحت والی اچھی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ میری ساس کے بعد میرے سسر بھی آئے۔ انہوں نے میری بیٹی کو اٹھایا اور میری بیٹی کے کانوں میں اذان دی۔ یوں 3 دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد ہم اپنی گڑیا کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ میری اماں کی دعائیں تو ہم ساری بہنوں کو بہت خوب لگی تھیں، کیونکہ ہم ساری بہنیں شادی شدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہماری دادی بھی اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی ہیں، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اماں نے بھی سلائی کڑھائی کا کام چھوڑ دیا ہے اب، کیونکہ اب میری اماں دن رات میرے ابا اور میری دادی کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ ہم ساری شادی شدہ بہنیں بیٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں اماں کے پاس۔ ہمارے آنے جانے سے اماں کو اچھا خاصا حوصلہ لگا رہتا ہے، ورنہ تو میری اماں بالکل اکیلی جان، وہ 2 مریضوں کو سنبھالنے میں اپنی جان ہلکان کر دیتی ہیں۔ میری اماں ایک بہت بہادر، صابر اور حسین ترین خاتون ہیں۔ مجھے اپنی اماں پر فخر ہے کہ انہوں نے ہم ساری بہنوں کی تربیت میں کوئی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ہمیں اپنی بساط سے بڑھ کر ہمارے لیے انہوں نے تمام تر سہولیات مہیا کرنے کی اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہم ساری کی ساری بہنیں اب اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش، ایک مطمئن زندگی اور خوشحال اور اچھی زندگی گزار رہی ہیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اور میری اماں نے اپنا معمول آج اتنے سال گزرنے کے باوجود نہیں بدلا تھا۔ میری اماں وہ آج بھی اسی حویلی کے تہہ خانے میں ویسے کی ویسے ہی جاتی ہیں۔ میری اماں آج بھی اس تہہ خانے کو صاف ستھرا کر کے وہیں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی ہیں۔
میری اماں اللہ تعالیٰ کو وہاں بیٹھ کر گھنٹوں یاد کرتی ہیں۔ یوں حویلی کی ساری رونق آج میری اماں کے دم سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔